اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر کلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان، کرم، فضل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم کالی کملی والے آقا رحمت للعالمین شافع المذنبین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگان محترم، گزشتہ 2 جمعوں سے تقریباً علم کی فضیلت اور اہمیت پر بات سامنے آ رہی ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. علم کا حاصل کر لینا بھی بزرگ دوستوں مسلمان کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. علم کے بعد فوراً ہی جس کا نمبر آتا ہے وہ عمل کا نمبر آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں دنیا کی نعمتوں کا اپنے بندوں کو نوازنے کا ذکر کیا ہے،
اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا ہے اسے بنیادی چیزیں یہی ہیں. ایک ایمان اور علم کے بعد دوسری چیز زندگی عمل سے بھرپور ہو. شاعر کہتا ہے زندگی عمل سے ہی بنتی ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. زندگی عمل سے ہی بنتی ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آدمی جیسے عمل کرے گا ویسا ہی فرمایا اس کے لیے بدلہ دنیا میں اور آخرت میں پائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان لائیں اور پھر اس کے بعد عمل صالح کی زندگی گزارے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اسے حیات طیبہ دیں گے. کہ یہ اب دنیا کی جس فیلڈ میں رہے گا، جس حال میں رہے گا، جیسے رہے گا، فرمایا اس حال میں اسے اللہ پاک کامیاب کر کر بتائیں گے. یہ تو مختصر سی زندگی کا ہے. اور آخرت میں جو لامحدود زندگی ہے جس کی ابتدا تو موت پر شروع ہوتی ہے. اذا مات الانسان قد قامت قیامتہ. یہ قیامت، بڑی قیامت، وہ تو بعد میں برپا ہوگی، حشر بعد میں قائم ہوگا. لیکن میرے بزرگوں، ہر آدمی کی موت اس کے لیے گویا قیامت ثابت ہوتی ہے. ہر آدمی کی موت اس کے لیے گویا ایک چھوٹی قیامت یہ شروع ہو جاتی ہے کہ انسان کی موت بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے. کہ اس کا خاتمہ اگر کلمے کے ساتھ ہوا ہے، ایمان کے ساتھ ہوا ہے، تو فرمایا دین کے ساتھ ہوا ہے، تو ماشاءاللہ اب اس کی موت پر سے ہی فرشتے اس کا ویلکم اور استقبال شروع کر دیتے ہیں. قبر اس کا ویلکم اور استقبال شروع کر دیتی ہے. اور قبر دوستوں اس کے لیے وہ جنت کا باغ بنتے اور سنورتے چلے جاتی ہے. موت خود بتا دے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے الاعتبار بالخواتم. یہ اعتبار جو ہوتا ہے وہ خاتمے کا ہوتا ہے. ایک آدمی ساری زندگی صحیح رخ پر تھا، مرنے سے پہلے وہ ضلالت میں چلا گیا، گمراہی میں چلا گیا، راستہ بھٹک گیا. تو اب یہ جو بھٹکا ہوا راستہ ہے اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا اور اسی کا اعتبار ہوگا. ایک آدمی ساری زندگی تو بھٹکا تھا، ضلالت اور گمراہی میں تھا، بے راہ روی تھا. موت سے پہلے دوستو یہ سیدھے راستے پر آ گیا. اب اعتبار اسی سیدھے راستے کا ہوگا. اب کیا کرے؟ فرمایا کہ جو ایمان والا ہمیشہ اپنے ایمان اور اعمال کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. وہ آزاد ہو کر نہیں رہتا، وہ بے فکر ہو کر نہیں رہتا. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان اپنے اوپر مٹھی ڈال لیتا ہے اور وہ دبلا اور پتلا ہو جاتا ہے، حیران اور پریشان رہتا ہے. اس سے پوچھا گیا بھائی کیا بات ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کیا کروں، ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جو ہمیشہ اپنے خاتمے کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں. اے اللہ میری موت پر میرا کیا بنے گا؟ میرے موت پر میری زبان پر کلمہ جاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اے اللہ میرے موت پر میں دین پر ثابت قدم رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ ہمیشہ اس بات کی فکر اسے ستاتی ہے، ہمیشہ اس بات کو لے کر وہ فکر مند رہتا ہے. پھر شیطان کہتا ہے جب ایمان والے کو اس بات کی فکر لگ جائے تو کب جو ہے وہ اپنے ایمان اور اعمال پر مطمئن ہوگا. تو بہرحال بزرگوں دوستو، اصل اعتبار خاتمے کا ہے کہ خاتمہ کس بات پر ہو رہا ہے. لیکن اب کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے کما تموتون تعیشون، جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. تو ہر ایمان والے کو، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے 17 صحابہ سے تقریباً ملاقات کی اور کسی کو اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن ہو کر بیٹھا ایسا نہیں دیکھا. ہر کوئی اپنے ایمان کے بارے میں، ہر کوئی اپنے خاتمے کے بارے میں ہمیشہ ڈرا کرتا تھا.
اللہ معاف فرمائے بزرگ دوستو، میں اور آپ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھئی ہمیں تو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جنت کے وارثدار، جنت کے حقدار تم ہی ہو اور تم اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوستو اس ایمان کو آخر تک بچا کر لے جانا ہے۔ ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سنیں پڑھائی کے سبق کے دوران۔ ایک بیچارہ پتھر پھوڑو آدمی تھا، پتھر پھوڑنے کا کام، کولی مزدوری کرنے کا کام، اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی رہتا۔ شام ہوتی تو آپس میں یہ دوست ملتے اور مل کر جو ہے سوال کرتے اور آپس میں خیر خیریت پوچھتے، اور ان کا تکیہ کلام تھا، دوست آج کی تازہ خبر کیا ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے تازہ خبر کیا ہے تو ہر ایمان والے کی تازہ خبر یہی ہے کہ ایک ایک دن ہم اس دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قبر سے، آخرت سے، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی تازہ خبر ہے کہ کسی دن ہم سے دوستو یہ مس نہیں ہوتی، کسی دن ہم سے چھوٹ نہیں سکتی، کسی دن ہم سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ہر دن کی تازہ خبر ہے کہ دنیا ہم سے دور ہو رہی ہے اور ہم موت سے اور آخرت سے جو ہے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، حشر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ مل کر تازی خبر پوچھتے۔ ایک دن یہ پتھر پھوڑنے کے بیٹھا پوچھا، دوست کیا با کیسا ہے، کیا آج کی تازی خبر؟ بولیا آج کی تازی خبر تو بہت بھاری ہے۔ بھئی کیا ہے؟ دیکھیے جو بادشاہ ہے ہمارے گاؤں کا، اس کی بیٹی سے میرے شادی کا انتظام ہو رہا، اسے پسینے آنے شروع ہو گئے، کام کر رہا سو پتھر پھوڑنے کا، خواب دیکھ رہا سو بادشاہ کا جبین بننے کا۔ بولے ارے کیا ہوگا تجھے، اسرائیل تو نظر نہیں آ گیا نا؟ بولا دوست کیا بھی ٹینشن لینا کو با، آدھا کام اس میں بھی ہو گیا، آدھا کام باقی ہے۔ پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا رہے اللہ کے بندے آدھا کیا پورا کر ڈالے، آدھا کیا ہے؟ تو انہیں بولا آدھا یہ پورا ہوا میں راضی ہو گئی ہوں، آدھا یہ باقی ہے انہیں راضی ہونا، انہیں بیٹھے بیٹھے راضی ہوگا تو انہیں بھی راضی ہو جاتی۔ جی تو ہمارے استاد محترم مثال دے کر بولتے آج ہر ایمان والا اس دھوکے میں پڑ گیا کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تو جنت میں جا کر رہوں گا۔ ضرور دوستو جا کر رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس ایمان کو، اس اعمال کو موت کی آخری سانس تک بچا کر لے جائے۔ اسی کی دوستو دنیا میں آ کر اسی کی محنت کرنا ہے کہ کیسے یہ ایمان، یہ اعمال، یہ دین پر میں ثابت قدم رہوں اور موت پر میری زبان پر جو کلمہ جاری ہو جائے۔ بہرحال مجھے تو کچھ عرض کرنا تھا۔ ایک ہے دوستو علم اور ایک ہے دوستو عمل۔ علم ہے اگر عمل نہیں ہے تو تب بھی زندگی خطرے میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی پوری فکر کریں۔ یہ بچے اگر اس بچپن کے زمانے میں بن گئے، نیک بن گئے، اچھے بن گئے، تو فرمایا بڑھاپے میں جا کر ماں باپ کا سہارا بنیں گے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، ماں باپ کی بڑھاپے کی سہارے کی لاٹھی بنیں گے۔ ورنہ دوستو اگر جو ان بچوں کو ہم نے تعلیم و تربیت نہیں کی، انہیں دین نہیں سکھایا، انہیں اچھے نہیں بنایا، انہیں نیک نہیں بنایا، تو فرمایا ان والدین کا بڑھاپا بڑی مشکل سے گزرے گا، گھٹ گھٹ کر ماں باپ مریں گے کہ کتنی مہینے وہ سارا زمانہ ان کو یاد آتا رہے گا کہ ہٹ روٹی کھا کر پیسے بچا کر اپنے بچوں کی فیوچر کے خاطر فرمایا گھر بھی بنائے تھے، ان کی دنیاوی تعلیم کی فکر تو کی تھی، وہ سارا منظر یاد آتا رہے گا، وہ سارے مراحل یاد آتے رہیں گے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ آج یہ میری اولاد مجھے اس اسٹیج پر لا کر کھڑا کی ہے کہ میں ماتروں کے لیے اور گولیوں کے لیے، ٹیبلٹ کے لیے ان سے بھیک مانگنا پڑ رہا ہے، ان سے مجھے ترس کر پیسے مانگے جا رہے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں دیتے دیتے کتنے جو ہے اللہ حفاظت فرمائے کہ کتنے جو ہے وہ وارننگیں دے کر کہتا ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا آپ اس بیٹے کے پاس نہیں جاتے، 1 مہینہ ہو گیا اس بھائی کے پاس نہیں جاتے، کوستے کوستے یہ دے رہا ہے۔ یہ سارے مراحل ان ماں باپ کو یاد آئیں گے۔ تو بزرگوں دوستو ایک ان کی تعلیم کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تربیت کی پوری فکر ہو۔
حضرات علماء نے یہ لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت میں ایک بات یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے۔ حدیث میں آتا ہے علیکم بالصدق، کہ ہمیشہ سچ بات کہو بچوں سے، یہ بچپن ہی سے یہ تربیت ہو کہ ہر چیز میں کمپرومائز تو ہو سکتا ہے لیکن بیٹا جھوٹ میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، تجھے سچ ہی بولنا پڑے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ 3 صفات کو اپناتا ہے کہ اپنی زندگی میں سچ بولتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی آدمی کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے، اپنے ساتھ وہ پڑھے ہوئے القاب لگاتا ہے، ٹائٹل لگاتا ہے۔ ایک آدمی ڈگری کیا ہے اور اپنے ساتھ ڈاکٹر لگا رہا ہے، یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کیا ہے، تو فرمایا جھوٹا ہے۔ کوئی عالم نہیں ہے، کوئی قاری نہیں ہے، فرمایا اپنے نام کے ساتھ قاری لگائے، عالم لگائے، یا اور اسی طرح حاجی نہیں ہے، حاجی لگائے، فرمایا دوستو وہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے، فرشتے کرامن کاتبین جی نیکیاں لکھنے والے فرشتے اس بو کو جی برداشت نہ کر سکتے ہوئے 2 میل اس سے جو دور ہو جاتے ہیں۔ تو علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو۔ اور دوسری چیز فرمایا حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امانت داری کو ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ مساجد کے پیسے ہیں، مدارس کے پیسے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی امانت رکھے ہیں، فرمایا ہر معاملے میں امانت کو امانت کے طور پر رکھو، اس میں خیانت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤمن خان فان زعم انه مسلم آیت المنافق۔ یہ منافق کی علامتیں ہوتی ہیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ فإنه زعم أنه مسلم، اب یہ مسلمانی کے لمبے چوڑے دعوے کر لے، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو منافق ہے۔ تو مسلمان جھوٹ بولے جی یہ مسلمانی کے شان کے خلاف ہے۔ تو پہلی بات فرمایا کہ بات میں سچائی ہو، اور دوسری چیز امانت کو صحیح سے ادا کرے۔ علماء نے بال کی کھال نکالی اور یہ بھی فرمایا یہ زندگی امانت ہے، امانت، یہ زندگی کی جوانی امانت ہے۔ فرمایا زندگی کا ہر لمحہ امانت ہے، اس کو جس طرح اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، فرمایا اسی کے مطابق اسے استعمال کرو، یوز کرو۔ آنکھ اللہ نے دی ہے، فرمایا جائز اور حلال چیزیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، حرام چیزوں کا آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کی امانت میں خیانت ہے۔ ایک کان وہ سننا ہے جس کو سننے کی اجازت دی ہے، اگر اس کان سے غلط سلط سنتے ہیں، گانا بجانا سنا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ اس کانوں کے ذریعے سے میوزک سنی جا رہی ہے، بیہودہ باتیں سنی جا رہی ہے، اور فرمایا دوستو غیبت اور چغل خوری ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو امانت میں خیانت کی درجہ رکھتی ہیں۔ تو یہ دوسری چیز امانت میں خیانت نہ ہو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہاں بھی بڑی لمبی تشریح لکھی، ہم سمجھتے ہیں پڑوسی وہ ہے جو ہمارے گھر کے بازو میں رہتا ہے۔ اگر ہم کام کی جگہ جا رہے ہیں جی کسی آفس میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، ہمارے کرسی کے بازو جس آدمی کی کرسی لگی ہے وہ بھی ایک طرح کا پڑوسی ہے۔ یہاں تک لکھے ہیں کوئی سفر کر رہا ہے، بازو کی سیٹ میں کوئی بیٹھا ہے، تو فرمایا دوستو وہ بھی جتنے گھنٹوں کا ہمارا سفر ہے اتنے گھنٹوں کا وہ بھی گویا ہمارا پڑوسی ہے۔ بیچارہ سو رہا ہے، اب یہ پٹا اٹھا کر گیم ڈال کر یہ آواز سے جو ہے میوزک رکھ دیا، یا پھر کوئی بھی چیز اگرچہ کہ بیان سننے کے لیے زور سے آواز رکھ دیا، قرآن سننے کے لیے زور سے آواز رکھ دیا کہ پڑوسی کے نیند میں خلل ہو رہا ہو، تو فرمایا اسے ثواب نہیں بلکہ اسے دوستو گناہ ہوگا۔ تو ہمارا پڑوسی مسافر چند گھنٹے کا، تو وہ بھی دوستو ماشاءاللہ پڑوسی کے حق میں شمار ہوتا ہے۔ اور جو گھر پڑوسی ہے اس کے بارے میں تو بڑے جو ہے وعدے اور وعیدے ہیں کہ فرمایا ہمارا پڑوسی بھوکا سوئے
اور ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، آپ نے 3 بار فرمایا کہ وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک اتنی باریک بات لکھی گئی کہ مجھے اپنا گھر بیچنا ہے تو سب سے پہلے آفر اپنے پڑوسی کو دینا ہے کہ بھائی دیکھ میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں، اگر تجھے خریدنا ہے تو پہلے میں تجھ سے کہتا ہوں، اگر وہ خریدنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے بیچنا چاہیے، اگر وہ خریدنا نہیں چاہتا تو پھر دوسروں کو بیچنے کا حق ہے۔ اور ایک دور وہ تھا کہ دوستو مسلمان کی زندگی ایسی پیاری زندگی تھی کہ اس کے پڑوسی ہونے کی بھی لوگ بھاؤ لگاتے تھے اور فرمایا قیمت لگاتے تھے۔ حسن بصری کے زمانے میں ان کا پڑوسی یہودی تھا، اسے اپنا گھر بیچنا تھا، جا کر گھر بیچا اور جو خریدنے والا نے خریدا تو 2000 اس زمانے کی قیمت بتائی، تو اس نے پریشان ہو کر پوچھا بھائی سارے اس شہر میں ریئل اسٹیٹ جو چل رہا ہے اور جو مارکیٹنگ ہے وہ 1000 دینار کی ہے، تو خامخواہ 2000 کیوں بیچ رہا؟ تو اس نے کہا بھئی میں بھی جانتا ہوں قیمت 1000 روپے گھر کی ہی ہے، زمین کی ہے، لیکن حضرت حسن بصری جیسا پڑوسی اس سارے شہر میں تجھے کہیں نہیں ملے گا، اتنا بہترین پڑوسی دے رہا ہوں، اس لیے اس پڑوسی کی بھی قیمت لگا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دور میں وہ تھا کہ مسلمان کے وہ اخلاق، مسلمان کے وہ اعمال، آج اللہ معاف فرمائے کہ غیر تو غیر مسلمان بھی مسلمان کو گھر دینے سے ڈر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا دوستو اپنے اخلاق کو اچھے بنانا، اپنے کیریکٹر کو اچھے بنانا، اسلام کا تعارف ہوتا ہی اسی سے۔ یہاں کوئی غیر آ کر یہاں بیان نہیں سنتا، وہ کوئی حج میں نہیں پہنچتا، اور ان کو دوستو جو اسلام پہنچتا ہے وہ ہمارے کیریکٹر سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارا معاشرہ، ہمارا معاملہ بنے سورے۔ ایک دکان میں ایک آدمی ماشاءاللہ چیزیں خریدنے کے بعد مسلمان پیسے دیا اور پیسے جو واپس کیے اسے لے کر آئے اور آ کر مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے حساب لگایا تو فرمایا کہ پیسے غلطی سے دکاندار نے زیادہ دے دیے ہیں، اب جس کی وجہ سے فرمایا یہ دوڑتا گیا، بھاگتا گیا اور جا کر پسینہ ہو کر اسے وہ پیسے واپس کرا۔ کوئی بڑی رقم نہیں تھی، دکاندار جو غیر تھا اس نے دیکھا بھئی اتنا پریشان ہو کر کیوں آئے ہو؟ ایسے آئے ہو کہ تمہاری 5-10 ہزار کی دولت لوٹ گئی ہو؟ بولے بھئی بات یہ ہے کہ میں نے تجھ سے سامان خریدا اور میں نے تجھے پیسے دیے اور تو نے غلطی سے مجھے زیادہ پیسے دے دیے ہیں، اسے واپس کرنے کے لیے آیا۔ بھئی تو کہیں دور نہیں تھا، قریب مسجد میں تھا، آرام سے آتا آرام سے دیتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تجھے پیسے واپس کرنے سے پہلے اگر مجھے موت آ جائے تو ان پیسوں کا مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اس لیے میں جلدی کر آیا۔ فرمایا ان ساتھی نے سنایا کہ اس کے اس اخلاق کی وجہ سے دوستو ایمان میں داخل ہو گئے۔ ہاں آج دیر نہیں لگے گی، دیر تو ہماری طرف سے ہو رہی ہے، دیر نہیں لگے گی اگر مسلمان صحیح معنی میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اپنے کیریکٹر کو بتائے۔ فرمایا دوستو یہ ایک عطر ہے، بہت بھاری عطر ہے اور وہ بہت عود کا جو بہت بھاری عطر ہے وہ ڈبی میں بند ہے، تو فرمایا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، اب وہ اس عطر کو اٹھا کر لگائیں گے ہمیں خوشبو آئے گی، اور جسے لگائیں گے انہیں خوشبو آئے گی، اور ہم کسی کو نہیں لگائیں گے ہماری خوشبو سے ہمارے اطراف میں بیٹھنے والوں کو ضرور خوشبو پہنچے گی۔ خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوشبو رکھی ہے، اگر ہم ان سنتوں کو اپنائیں گے فرمایا دوستو اس خوشبو سے دوسرا ہر کوئی ضرور فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ 3 باتیں فرمایا جس کی زندگی میں آ جائے، سچائی آ جائے، امانت داری آ جائے اور پڑوسی کا حق ادا کرنے والا ہو جائے، فرمایا یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ حدیث میں ساتھ میں یہ بات ملتی ہے کہ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرمائیں گے۔ تو بہرحال طلباء کی تعلیم کے ساتھ تربیت کی فکر علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ اسے سچائی کا پابند بنائے، سچ بولے، اور دوسری بات فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام بچپن ہی سے بنائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ ہم نے جنات اور انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے تو پھر ہمارے ساتھ ضرورتیں کیوں ہیں؟ یہ پیٹ کیوں لگا ہے؟ اس کے لیے کمانا پڑتا ہے اور پھر کھانے کے بعد پھر اور دوسری ضروریات سے فارغ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے تو پھر ہمارے ساتھ سونے کو کیوں رکھا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے رات کو سونے کے لیے کیوں بنایا؟ سوال پیدا ہوتا نہیں ہوتا؟ عبادت کے لیے تو یہ پیٹ کیوں ہے، سونے کے لیے پیٹ کیوں ہے، اور پھر شادی بیاہ کیوں ہے؟ پہلے تو ایک بیچلر تھا، اب شادی ہوا تو ایک کی ذمہ داری آئی اور ماشاءاللہ 2-3 اولاد ہوئی تو پھر ان کو کما کر کھلانے کی ذمہ داری اور بڑھ گئی، تو اب عبادت کا کیا مطلب؟ حضرات علماء نے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں جزائے خیر نصیب فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے، عجیب و غریب تشریح لکھی ہے کہ عبادت نام ہے ادائے مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ 5 وقتہ فرض پڑھنا، سنت اور نوافل پڑھنا، کمانے جاؤ تو حضور کے طریقے پر کمانے جاؤ، یہ کمانا تمہارا عبادت ہے۔ کھانے جاؤ، کھانے بیٹھو تو حضور کے طریقے پر کھاؤ، یہ کھانا تمہارا عبادت ہے۔ فرمایا نکاح کرو، شادی کرو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر کرو، آپ کے طریقے پر کرو، آپ کی سنتوں کے ساتھ کرو۔ یہ شادی اور بیاہ، نکاح، فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا عبادت کہتے ہیں ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو۔ ہر وہ عمل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو جائے تو دوستو پھر وہ کام نہیں بلکہ فرمایا عبادت بن جاتی ہے۔ اور جو چیزیں عبادت ہیں فرمایا اگر ان عبادتوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکل جائے تو عبادت بھی کامل نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھ رہا ہے آدمی، اگر نماز حضور کی سنتوں سے ہٹ کر پڑھے تو عبادت کامل نہیں، ناقص بن جائے گی۔ شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت کا شاگرد آ کر کہا حضرت بہت دنوں سے ایک بات کی کوشش میں لگا تھا کہ نماز پڑھوں، ایسی پڑھوں جس میں ماشاءاللہ دنیا کا خیال نہ آئے، اور بہت کوششوں کے بعد الحمدللہ میں نے ایسی نماز پڑھی، اور پھر رات سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس عبادت کو اللہ قبول تو کیے ہیں اور اس کے بدلے میں جنت بھی دیے ہیں، جنت کی حور بھی ملی ہے، لیکن وہ حور اندھی ہے۔ حضرت پریشان، حور اور حور اندھی، جنت میں کسی چیز کی کمی؟ تو حضرت نے سوال کیا بیٹا تم نے نماز کیسا پڑھا؟ حضرت نماز میں اللہ کا دھیان نہیں جم رہا تھا، اس لیے میں نے پوری نماز قیام میں سب آنکھ بند کر پڑھا۔ تو حضرت نے فرمایا جا بیٹا تیرا مسئلہ حل ہو گیا، تو نے نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کے خلاف پڑھا ہے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا یہ خلاف سنت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے بدلے میں تجھے یہ ناقص اور اندھی حور دے دی ہے۔ تو بزرگ دوستو دنیا کا ہر وہ کام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو فرمایا وہ دنیا کا کام دین بن جاتا ہے، عبادت بن جاتی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا بچوں کے اندر نماز کا اہتمام کہ بیٹا نماز پڑھا نہیں پڑھا؟ فرمایا نماز پڑھا تو یہ بھی پوچھنا کہ کتنے رکعت پڑھا، حضرت پہلی رکعت میں کیا پڑھے، دوسری رکعت میں کیا پڑھے، اور نماز کو کس کیفیت کے ساتھ پڑھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ماں نے ان کو نماز سکھایا اور ایسی نماز سیکھی کہ بچپن میں وہ جنت سے دسترخوان اتارنے والے، اللہ سے لینے والے بن گئے۔ اس لیے بزرگ دوستو ماں باپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، کوئی کام پھنسا ہے تو فرمایا جہاں صلاۃ الحاجت ہم پڑھتے ہیں وہیں بچوں سے بھی کہیں کہ بچوں میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھ کر تم بھی دعا کرو، معصوموں کی دعا اللہ قبول کر لے۔ جب کام ہو جائے تو پھر بچوں کو آ کر کہو جائیں گے چلو اب کوسی دیوی ہوٹل کو جا کر مندی کھائیں گے، یہاں جائیں گے چن پٹن جائیں گے، تیترا کھائیں گے، کام بن گیا۔ وہ بعد میں فرسٹ ڈے کو بچوں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے تمہاری دعاؤں کی برکت سے اللہ نے کام بنا دیا، اب صلاۃ الشکر پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ نماز کا اہتمام، اس لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے جہاں تک ہو سکے فرائض کے علاوہ سنت و نوافل گھروں میں پڑھو، گھروں کے خیر میں اضافہ ہوگا، اور پھر تمہاری عادتوں کو یہ تمہاری نمازوں کو دیکھ کر تمہارے بچے بھی نمازی بنیں گے۔ اور تیسری بات
ایک تو ان بچوں کے ساتھ ہمیشہ یہ تذکرہ ہو کہ سچ بولا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور تیسری بات دوستو، بچپن سے بچوں کو خدمت گزار بنائیں، خدمت کرنے والے بنائیں، بچپن ہی سے بچوں کو شہزادہ بنا کر نہ بٹھائیں، ان سے کام لیں، خدمت لیں، کوئی مہمان آ جائے تو ان کی بھرپور خدمت کرنے کی ان کو ترغیب دیں۔ فرمائے بہت ساری دینی باتوں کا، دینی کتابوں کا نچوڑ ہے، اگر یہ 3 باتیں ماشاءاللہ ہمارے بچوں میں بچپن ہی سے آ جائیں گی تو پھر ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی پوری فکر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لیں